مگر لاکھوں سلام وہ غازہ کے بہادروں پر، جو غازہ کے بہادروں پر جو آج بھی لڑ رہے ہیں، کل بھی لڑیں گے، مگر ہم ہمارے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ مودی جی روکو جو غازہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر۔ آپ نے کہا کہ انڈیا سٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود دی پیلسٹینین پیپل، تو سالیڈیرٹی دکھاؤ، روکو ان لوگوں کو۔ 21 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے، وار کرمنل ہے، وہ جو ڈھکیل رہا ہے فلسطینیوں کو، ڈھکیل رہا ہے کہ گھروں کو برباد، 6000 بم گرائے گئے۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا۔ گاندھی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین عربوں کا ہے، جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے، فرینچ کے لیے فرانس ہے، یہ عربوں کی زمین ہے، یہ عربوں کی زمین ہے، گاندھی نے کہا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر ہم پوری دنیا میں ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ چاہتے ہیں ووٹنگ رائٹ کے ساتھ، تو پھر ہماری حکومت کو، ہمارے ملک کو یہ جو وار کرائمز اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ جو فلسطینیوں کو غازہ سے نکالا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، روکنا چاہیے۔ ارے ان کو پانی دو، دوا دو، لائٹ دو۔ یہ کون سا ظلم ہے کہ تم ان کو مار رہے ہو؟ بہترین سے بہترین ہتھیار امریکہ دے رہا ہے، ارے آپ ان پر ہتھیار برسا رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر نے کہہ دیا، کیا کہا انہوں نے کہ اگر کوئی فلسطین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو۔ سنو مکھیہ منتری، میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا، میں فلسطین کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ فلسطین صرف مسلمانوں کا، عربوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور ہم اس بابا مکھیہ منتری سے کہنا چاہیں گے، اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ MEA پر کیس بک کرنا پڑے گا۔ اگر کئی یو پی میں مودی جی آگے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا آپ کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان غازہ کے مظلوموں کے لیے دعا کریے۔ ہم اس مبارک شب میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو ان غازہ کے لوگوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ان کی جانوں اور مال کی حفاظت فرما، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا جو حق کی طرفداری کرے گا۔ یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر حشر کا میدان ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر آب کوثر ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر میزان ہوگا، یا اللہ جس سرزمین پر پوروں کو تو اکٹھا کرے گا، پروردگار وہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے، یا اللہ مدد فرما غازہ کے لوگوں کی، اللہ غازہ کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ تو رحم فرما دے۔ اللہ تیرے آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے، پروردگار جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، جو بچے مر رہے ہیں، اللہ ان ماں باپ کو ہمت دے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تیری پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان غریبوں کی مدد کر سکے، مگر اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تو کن فیکون فرما دے پروردگار۔ اللہ ان کو کوئی کھانا نہیں دے رہا، اللہ تو رزاق ہے، ان کو رزق دے دے۔ اللہ کوئی ان کو پانی نہیں دے رہا تو آسمانوں سے بارش کو برسا دے۔ اللہ ان کے پاس دوا نہیں ہے
تو شافی ہے، اللہ ان کی شفاعت فرما دے۔ پروردگار آج اس زمین پر جو لوگ حق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا دلا دے، اللہ تشدد کو ختم کر دے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط فرما دے۔ اللہ ہمارے جان اور مال اور خاص طور سے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار جب تک تو ہم کو زندہ رکھے گا میرے مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، ہم جھکیں تو صرف تیرے سامنے جھکیں۔ اللہ ہم کسی سے مانگیں تو تجھ سے مانگیں۔ اللہ ہم کو شرک سے بچا لے، اللہ ہم کو شرک سے بچا لے۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہم کو دیا۔ میرے رب لاج رکھ لے میرے اللہ،